میں ایک واقعہ اس کتاب میں سے جو تباہ کن معاشرتی برائیاں اور ان کا علاج، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سامنے بھی ہم اور پیٹھ پیچھے بھی باتیں کرتے ہیں. اس کا بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی میرے اندر آپ خامی کمی دیکھتے ہیں اس کی اصلاح کی صورت، اور اس کا بہتر انداز یہ ہے کہ کسی بزرگ کو، بڑے کو، کہ جناب یہ اس طرح ہم نے محسوس کیا ہے، توجہ دلائی جائے، آپ ان کو علیحدگی دیں. یہ جو ہوتا ہے نا پڑھنا، ذلیل کرنا، خار کرنا، سورہ حجرات کے اندر اللہ نے جو بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جیسے سگا بھائی لاش پڑی ہو تم اس کو کھاؤ، اور فرمایا کہ یہ اتنا بڑا پیٹھ پیچھے اس کا جرم بیان کرنا ذلیل و خوار کرنے کے لیے کہ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور الغیبۃ تفطر الصائم، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دو عورتیں لائی گئیں، آپ نے کہا کاف کاف کرو، گوشت کی بوٹیاں اندر سے نکلی، تم دونوں غیبت کرتے رہی ہو، تم نے تو روزہ پہلے توڑ دیا، مردیاں بھی ہیں. اور یہ فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین ہے. اب زنا اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، اور کمارا ہو تو 100 کوڑے ہیں، بچ جائے گا تو وہ پاک پوتر ہے، ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زنا کا جرم کیا اور پھر آگے کوئی پولیس نہیں، فوج نہیں، سی آئی ڈی نہیں، مخبری نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کا خوف کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. آ کے عرض کیا بھی آپ تھوڑا سا اس طرح آپ نے بڑے اشارے کناؤں کے ساتھ جیسے چھپ کے ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ہاتھ لگائیں. پھر آپ نے پوچھا اور 2 3 4 سوالات کے لیے بالکل دو ٹوک پوچھا آپ نے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ نقشہ ہے کہ وہ عورت بعد میں کہنے لگے جس طرح آپ اس کو ٹالنا چاہتے تھے، میں ہوں جو اس سے حاملہ ہوں، اس کو بھی سنسار کیا گیا. اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرمیشن ہو گئی تو ان کو لے جا کے آدھا دفن کر کے پھر پتھر مارے گئے اور پھر وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ساتھ ہیں، آپ کے کانوں میں آواز آئی، ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا یہ دیکھو، یہ شخص کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا تھا، مگر اس نے اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں چھوڑا جب تک اسے کتے کی طرح رجم نہیں کر دیا گیا. کتے کی طرح رجم نہیں کر دیا گیا. یہ کون ہے؟ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ صحابہ کرام نے. اسی طرح یہ باتیں ہم تک پہنچی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، سماعت کی ہے آپ نے، مربی اعظم نے تربیت کے دور پر، یہاں تک کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ بدبو چھوڑ رہا تھا. این فلان و فلان انزلہ، فلان فلان ادھر آؤ، فَكُلَا مِن جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، اس گدھے کی لاش کو کھاؤ. سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ چیز کھائی جاتی ہے؟ آپ کو ہم کو کہا جائے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا فَمَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا، جب تم نے اپنے بھائی کی جو ابھی ابھی غیبت کی تھی تو آنفاً اشد من آکل من، وہ اس کھانے سے بھی زیادہ سخت ترین ہے. یعنی گدھا کھاؤ تو اتنا نہیں ہے جتنا کہ تم نے وہ کیا ہے. اس ذات کی قسم والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے، انہو الآن، یقینی بات یہ ہے، لفی انہار الجنت ینغمس فیہا، اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، کیونکہ وہ پاک ہو گیا ہے، وہ تو جنتی ہو گیا. تم یہ لفظ بول رہے ہو. ہم اسی طرح جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بدبودار لاش کی، گدھے کی جب بدبو لاش بدبو لاندھ ہوئی تو فرماتے ہو کیسی ہے بدبو، جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ اللہ رسول ہی جانتا ہے. تو فرمایا یہ مومنوں کی غیبت کرتے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ
کہ کسی کے بارے میں زانی یا لٹیرا یا بدماش تو وہ علم میں لایا جائے تاکہ کسی کی عزت آبرو نہ لٹ جائے، وگرنہ اس طرح جو عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔ ایک حسد ہے ساڑ، کہ سڑتے ہیں بلتے ہیں۔ ابھی دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فلق وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، تو یہودی اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ ادھر آتے آتے جبریل علیہ السلام آپ کی طرف آ گئے ہیں، بنو اسماعیل کی طرف، کہ ادھر کیوں آیا ہے؟ تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ کتاب اور حکمت ملک عظیم دیتا ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو بندے کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ جلا دیتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا پوچھا گیا کہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے، دا بیسٹ امانگ دا پیپل، مسلمانوں میں؟ فرمایا کل مخموم القلب، صاف دل راست ہو۔ اب یہ جو لفظ ہے مخمول، یہ صحابہ کے نام کہہ لے گئے یا رسول اللہ مخموم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ پاک و صاف ہے جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم، نہ کوئی کینہ، نہ کوئی حسد۔ مرشد رومی نے واقعات لکھے ہیں۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور وہ جو آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے تھے۔ تو اس نے آ کے جب اپنے حالات بیان کیے تو وہ کہنے لگے کہ ایسے ہے کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے تو میں نے جس طرح یہ حاصل کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے بھی عطا فرما دے تاکہ تو بھی لوگوں کو دے۔ تو اس طرح اللہ کے حضور کے گڑاؤ رو اور صدقہ خیرات جو بھی انہوں نے بتایا۔ وہ وقت آیا کہ پھر اس کو کہا گیا کہ بھائی مانگو آپ کیا چاہتے ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم جتنا اس بندے کو دیا ہوا ہے جو لاکھوں کروڑوں لٹا رہا ہے تو تمہیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں 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 نہیں، کیوں؟ کہنے لگا جو اس کے پاس ہے وہ سارا مجھے دے دو، اس کے پاس نہ رہنا۔ پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ جو ہے اتنا ہی آپ کو بھی دے دیتے کہ نہیں 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 میں نے یہ نہیں چاہیے۔ یہ حسد ہے۔ یا اللہ جو اس کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر، اس کو سخاوت دی ہے مجھے بھی سخی بنا دے، سوچ ہے نا۔ دوسرا واقعہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ اللہ کی یاد میں لگ جائیں اور بندوں کی خدمت میں لگ جائیں تو پھر وقت آئے گا کہ آپ کا جو مانگیں گے وہ اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ آپ کے ہمسائے کو اس سے ڈبل عطا کرے گا۔ یعنی آپ کو اگر 1 کروڑ ملے گا تو ہمسائے کو 2 کروڑ ملے گا۔ اللہ کی شان کو وقت آ گیا، آواز آئی ہاں بھی مانگ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا، محنت میں نے ساری کی ہے، کروڑ مانگوں گا 2 کروڑ کو مل جائے گا۔ پنجابی کی کہتے ہیں ماما لگ جائے۔ وہ اب وقت ہاتھ سے نہ نکلے، کہنے لگا کہ میری 1 آنکھ نکال دو۔ حسد ساڑ، یعنی میں تو کانا ہوگا وہ نہیں ہو جائے۔ حسد جل جانا، رشک ہوتا ہے۔ لا حسد الا اثنین، 2 ہیں جن پر تمہیں رشک کرنا چاہیے۔ یہاں مانا حسد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک عالم ہے، علم ہے، حفظ ہے، خدمت دین کے لحاظ سے لگا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی یہ مقام عطا فرما۔ اور دوسرا مال طیب حلال پاکیزہ خرچ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک دوسروں کو بھی توفیق دیتا ہے، اس پر بھی رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما اور اس کے مطابق ہی مجھے توفیق دے۔ یہاں 2-4 منٹ اور میں لوں گا۔ ایک بندہ تھا، بڑی مار کھاتا تھا، بھائیوں نے مارا، نکل گیا، اس نے پھر ناچ گانا کیا، یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے وقت کا ایک موسیقار بنا۔ اس کا پہلا جو البم تھا 1 کروڑ کی تعداد میں فروخت ہوا، پھر 65 ملین، 5 سال بعد دوسرا ملین، 65 ملین میں فروخت ہوا۔ نجومی نے کہا تیری عمر 70 سال ہے، کہنے لگا میں 150 سال زندہ رہوں گا۔ اس نے گورا بننے کے لیے
اب ظاہر کہ اربوں خربوں تھے. اس کے بعد ایک ڈانسر سے شادی کی. 12 ڈاکٹر خدمت پر تھے. درجن نوجوان خریدے تاکہ کسی بھی عضو کی ضرورت ہو تو عضو دے دیں. آکسیجن کا کمرہ ہے, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہاں تک کہ اس کو غرور پیدا ہو گیا. انگلینڈ میں شو کرنا ہے. اب انگلینڈ والوں کی جو موجیں ہوگی جناب, اس کے لیے اتنی مشق کی, تھرکنے کی, کہ اس کے جسم کے اندر وہ ڈرگس کے بغیر کا سکون نہیں آتا تھا. تھک کر پلنگ پر گرتا تو درد کی ٹیسیں بغیر ڈرگ نیند سے لے جاتے دور. کوکین آتی, انجیکشن لگا دیتے. ایک دن اس کی سانس کی نالی چوک گئی اور سانس لینا دشوار ہو گیا. سارے ڈاکٹر ڈونر اکٹھے ہو گئے, باہر سے بھی آئے. آکسیجن ٹینٹ میں بھی سانسیں اکڑ رہی تھیں. ہسپتال لے گئے, مشینوں پر ڈالا گیا اور اس کے باوجود 150 سال کی زندگی کا دعویٰ کرنے والا 50 سال کی عمر میں ٹھس ہو گیا. شکر نشریات کے نام کی مانا جب رہی کہ کروڑوں آنکھیں آخری بات کو دیکھتے ہوئے اخبار تھیں. اس موسیقار, گلوکار, ڈانسر کا نام مائیکل جیکسن تھا, اور اپنے آپ کو سب کچھ ہونے کے باوجود نہ بچا سکا, موت کے منہ میں چلا گیا. یہ اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن مقدر کو شکست, وہ موت اور اس کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا. ہم بھی اپنے آپ کو مائیکل جیکسن جیسے تورات کا انسان سمجھ رہے ہیں, سمجھتے کہ موت کو شکست دے گی. اب ہم کرونا سے ڈرتے ہیں لیکن جس موت نے آنا ہے اس کا ہمیں احساس اور تیاری نہیں ہے. بوڑھا ہونے سے بچیں. بابا آتا تھا, میں نے کہا اس کو میں سمجھاؤں کہ بابا چھاڑ دے کام, تو بوڑھا ہو گیا. تو اس نے مجھے خود ہی کہا ایک دن کہ پتر یہ جڑا میں ٹرتا پھرنا نا تاں لگا پھرنا, ورنہ بندہ ٹھوس ہو جاتا ہے, اس کے آزاد جو حرکت چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بات اسی طرح کی کہ ایک بندے نے یہ اپنا واقعہ لکھا ہوا ہے. کہ میری والدہ جو گئے ہیں تو مجھے بعد میں بڑا صدمہ ہوا. بڑا آسان طریقہ تھا. وہ یہ ہے کہ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے واحد طریقہ اس نے بتایا کہ لمبا سجدہ کرنا ہے. کشش شکل ہے. تو جب خون ادھر ہمارا سجدے میں, تو کہتا ہے کہ میں نے پھر اس پر عمل کیا. مجھے بڑی الرجی تھی, ناک کا مسئلہ تھا, جو کچھ بھی تھا, میرے بال بھی گر رہے تھے, خون نہیں مل رہا تھا ان کو. تو جب میں نے سجدے لمبے شروع کیے اور بعض دفعہ درود سجدے میں نفل میں پڑھتے پڑھتے 5-5, 7-7 منٹ لگ جاتے تھے. تو کہتا ہے کہ الحمدللہ کہ میرے اللہ پاک نے پھیپھڑے بھی مضبوط کر دیے ہیں, اور پہلے پتہ ہوتی تو میں والدہ کو بچا لیتا, لیکن یہ ہے کہ مجھے 60 سال کا ہونے کے بعد 40 سال کو محسوس کرتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں نے لمبے سجدے شروع کر دیے تھے. اور یہ آخری بات ایک بڑی پیاری ہے جو سمجھنے والی ہے. کہ ساتھ بھی ایک اور بات بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ جو سنتے اور نفل ہیں ان کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا؟ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ فرض تو فرض ہے ورنہ کافر ہو جائے گا. تو پھر میں نفل اور یہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 آپ نے فرض کے ساتھ سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 6 ظہر کی ہوتے ہیں سنتیں 4 اور 2, مغرب کی 2, عشاء کی 2, یہ 12 یہ سنتیں مرغوبہ ہیں. اس سے ایک محل جنت میں بنتا ہے. تو اگر ہم نہیں ادا کرتے تو محل سے معروم ہو جائیں گے. فرض ادا کرنے سے بہرحال اسلام کا, ورنہ فرض کو چھوڑنا تو ظاہر کہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو مولانا نے کہا ہاں جی ایسی بات ہے. تو جب بات ختم ہوئی تو بوڑھے بابا نے پوچھا کہ مولوی صاحب میں بھی کچھ کہوں؟
ہم کہاں انہیں دیتے ہیں، تینوں بہت پتہ ہے، یعنی پڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور بابا جی کہنے کہ پتر میرے پاس زیادہ علم نہیں، لیکن ایک بات کا مجھے پتہ ہے، جس سے محبت ہو بندہ اس کے پاس بیٹھنے سے اتاتا نہیں ہے اور نہ جلدی اٹھ کر جاتا ہے، بلکہ بہانے بنا بنا کر بات کو لمبا کرتا ہے، اور جب وقت جانے کا آ ہی جائے تو حکا بھر کر کہتا ہے کہ اللہ کرے چھیتی ملیں، اور جاتے وقت مڑ مڑ کے دیکھتا ہے اور دل پر بوجھ ڈال کر جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو سچ میں اللہ سے محبت ہے تو سنت اور نفل کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس کے در سے اٹھ کے جاؤں؟ بیٹھے رہنے کو جی چاہے گا۔ اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، آسانیاں کرے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ تعاون چلتا ہے۔ تو یہ گرم پانی پینے سے 80 سال کی کہتے ہیں صحت مند تندرست رہنے کا راز ہے۔ اور ایک جو ہمارے گھروں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، روز بروز ہی ہمیں مسئلے آتے رہتے ہیں، کہ ڈاکٹر اختر احمد کا ایک بہت تفصیلی مضمون میں نے پڑھا تھا، اس میں تو صرف ایک صفحے کا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کی بھینٹ ہم چڑھ جاتے ہیں کیونکہ بینک بیلنس بنانے میں رہتے ہیں زیادہ تر، اور جو قیمتی سرمایہ ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ تو ایک شخص کا چھوٹا سا کاروبار تھا، شام تک کام کرتے ختم گھر پہنچ جاتا، بیوی بچے ماں بنسار ہوتے، سارے مل کے کھانا اکٹھا کھاتے، ہنسی خوشی زندگی میں گزار رہے تھے۔ ایک دن اس کے ذہن میں کاروبار بڑھایا جائے، تو کاروبار تو بڑھ گیا لیکن بیوی بچوں سے دور ہو گیا، ماں باپ سے۔ ایک اور شخص کو جنون تھا، ملازمت چھوڑ دی، ملٹی نیشنل کمپنی میں عہدے تک پہنچ گیا اللہ، لیکن وقت نہ دے سکا، لڑائی جھگڑے اور بات ختم۔ بچے باپ ماں باپ کی چھت سے معلوم ہو گئے۔ ایک اور شخص چھوٹی سی فیکٹری تھی، بڑھایا، فیکٹریاں بن گئی، مگر ماں باپ کی شفقت سے معلوم ہوگا، باپ پر فالج کا حملہ خدمت نہ کر سکا، وہ بھی اللہ کو۔ اب افسوس تھا لیکن فائدہ کوئی نہیں تھا۔ بہت سی اصولتیں میسر ہیں اور ان کی کچھ زیادہ ہی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ وہ قیمت ہے بیوی بچوں پیاروں سے دوری۔ 40-50 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، تو اس کا ثواب یہی ہے کہ شوہر کے پاس بیوی اور والدین کے پاس بچوں کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو وقت دیں اور باتیں غور سے ٹھنڈے دل سے سن لیں تو آدھے مسائل ختم ہو جائیں۔ اس میں ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، تو ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے اور اس توڑ پھوڑ سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ بچہ فرسٹ آیا مزدور کا، اور وہ سائیکل ٹوٹی پھوٹی پر لے کے وہاں پہنچا، ضلع کا ٹاپ کرنے والا۔ تو اس نے بچے کو بلایا، وہ بچہ ظاہر ہے کہ مزدور کا بیٹا تھا، آیا، اس نے کہا تیرے ساتھ کوئی آیا ہے؟ کہ میرا ابا آیا ہے۔ اس کو بلایا، وہ بیچارہ ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کیا بابا کیا کرتے ہیں؟ کہ مزدور ہوں۔ اب ہائی جینٹری بیٹھے ہوئے سارے ہنس پڑے۔ نے کہا آپ اس کو اسپیشل ٹیوشن کراتے ہیں کیونکہ 3rd کلاس اسکول میں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس لائق ہی نہیں، مزدور ہوں، میں اس کو خود وقت دیتا ہوں۔ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میں بالکل ان پڑھ ہوں۔ ان پڑھ ہے کہ ہاں، تو مجھے بھی بتاؤ۔ وہ آفیسر بہت اونچا تھا، کہنے لگا کہ جی میں شام کو جب آتا تھا تو بیٹے کو پاس بٹھا کے پوچھتا تھا بیٹا کی پڑھے آج؟ تو وہ مجھے سناتا تھا، جیسے جیسے سناتا شاباش شاباش، واہ میرا بیٹا، اور محنت کر اور محنت کر۔ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے کا شوق بڑھتا گیا، اور پھر وہ بچہ جو سناتا تھا میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا، اور میرا بچہ پھر ٹاپ پوزیشن پر آ گیا۔ سب نے کھڑے ہو کے پھر اس کو تالیاں بجائیں۔ تو ہمارا سارا کچھ جو محنت اور مشقت ہے میری آپ کی، وہ وہی ہے کہ سکون قلب مل جائے، اور وہ وہی ہے جو جنت میں آدم علیہ السلام کو اکیلے نہیں تھا تو بیوی عطا فرمائی، پھر ساتھ اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ ہمارے والدین کا سایہ بھی اللہ سلامت رکھے، بیوی بچوں کو بھی سلامت رکھے، بہن بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟ اللہم صلی